اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 7ویں تراویح تھی آج، اور 7ویں پارے کا ہی خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جیسا کہ کل آیا تھا 6 پارے میں، کہ تمہارے سخت سے سخت دشمن جو ہیں یہودی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ لیکن تھوڑی بہت رحم دلی جو مسلمانوں کے لیے ہے تو وہ نصارہ کے اندر ضرور پائی جاتی ہے ان کے مقابلے میں، ایسے نہیں کہ وہ سبھی ایسے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے جب وہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اپنے رسول کے طرف، اس کو جب وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک حبش کا ایک بادشاہ تھا، نجاشی اس کا لقب تھا۔ ان کے سامنے جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگ گیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، چونکہ وہ وہ عیسائی تھا وہ شخص۔ تو اسی کے واقعوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب کے بارگاہ میں جنت کو طلب کیا تھا، نیک لوگوں کے ساتھ داخل ہونے کو طلب کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انہوں نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عطا کر دیا، یعنی جنت میں ان کے لیے سامان پیدا کر دیا۔ اور اللہ نے بیان فرمایا آگے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ یہ قانون بتا دیا کہ دیکھو، ہم اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی چیز کو ہم حلال کہیں، کسی چیز کو حرام کہیں۔ اللہ کہہ رہا جس چیز کو اللہ نے حلال تمہارے لیے بنا دیا ہے تمہیں اختیار نہیں ہے کہ اس کو حرام کہا جائے۔ یعنی بات میں کسی چیز کا ہم اور آپ بہت سارے لوگ انجانے میں کسی چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا ہے۔ تو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا نا وہی چیز حرام ہوتی ہے، اور اصول یہ ہے کہ جس کو حرام نہیں قرار دیا وہ حلال ہوتی ہے۔ وہ چیز زیادہ تر ایسے ہوتی ہے، قرآن میں حرام چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کل بھی آیا تھا خنزیر کے گوشت ہے، یعنی سور کا گوشت، مردار، اس طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ حلال اس کے علاوہ جو چیز ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول جس کو حرام قرار دے وہ حرام، ورنہ تو حلال ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا قسموں کے تعلق سے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہاری پکڑ نہیں فرماتا۔ دیکھو، قسم ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کوئی واقعہ گزر چکا ہے، اس پر کوئی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا تھا، اور وہ قسم اپنے زعم کے مطابق، اپنے اعتبار سے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بات ہو، یعنی اس کو لگ رہا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس بات پہ قسم کھا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو کہتے ہیں قسم لغو کہہ سکتے ہیں اس کو، یمین لغو کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو ایسی قسم پر اللہ کوئی پکڑ نہیں فرماتا ہے۔ دوسری ایسی قسم ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ گزر چکا اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ غلط وقت تھا، جھوٹ تھا، لیکن ہم جب بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا اللہ کی قسم، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی قسم کھانا حرام ہوتا ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، یعنی وہ قسم جو منعقد ہوتی ہے کہ کوئی آنے والے وقت کے لیے قسم کھائے کہ میں آنے والے وقت میں یہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کوئی کہے کہ میں آنے والے وقت میں یعنی فلاں اس کام کو نہیں کروں گا، یعنی آنے والا وقت مراد ہو اس سے، تو ایسی قسموں کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے ایسا کر دیا، قسم کھا کر کوئی قسم کھائی تھی اور کوئی واقعے کی قسم کھائی تھی کہ میں یہ نہیں کروں گا، اور مثال کے طور پر اس نے کہا تھا کہ میں مسجد سے باہر نہیں جاؤں گا عشاء سے پہلے، کہ قسم کھائی اور وہ نکل گیا، ایک مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، سمجھ رہے آپ؟ تو جب اگر قسم ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بیان کیا ہے، اس کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ جو تم کھانا کھاتے ہو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور جہاں یہ کھانا کھلانے کا آتا ہے دونوں ٹائم کا کھانا کھلانا ہوتا ہے، یا ان کو 10 ہی لوگوں کو کیا ہے جوڑا دینا ہے، کپڑا دینا ہے، یہ بہت بھاری پڑ جائے گا، یا او تحریر رقبہ، یا کوئی غلام آزاد کرنا ہے، یہ زمانہ رہا نہیں ہے، تو 10 لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ نے کہا کہ کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، 10 لوگوں کو کھانا کھلانے کی کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو فصیام 3 ایام، تو 3 دن کے روزے وہ رکھ سکتا ہے، اس سے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ واقعی اپنی قسموں کی حفاظت کرنا لازم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی جائز بات پر، کوئی نیک بات پر انسان کو قسم نہیں کھانی چاہیے، دوسرے بارے میں آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر شراب کی حرمت کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، شراب اور جوئے وغیرہ کی جو حرمت ہے اس کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ شراب پینا اور یہ تمام شیطان کے کام ہیں، جو بھی اس میں ذکر کیے گئے حرام چیزیں، تو ان سے تم بچو،
تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کے ذریعے اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ جوا جو کھیلتے ہیں تو اس سے بھی دشمنی ہوتی ہے۔ جوا صرف یہ نہیں کہ انسان تاش کھیل رہا ہے، دیکھو جیسے کوئی کرکٹ بھی اگر کوئی کھیل رہا ہے نا اور پیسے لگا کر کھیل رہا ہے تو یہ بھی ایک جوا ہو گیا، تو سمجھ رہے ہیں آپ، تو جوا تو یہ بھی حرام ہوگا، اسی طرح کا معاملہ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا کہ جو کوئی حالت احرام میں ہوتا ہے وہ کسی چیز کو قتل نہیں کر سکتا ہے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یعنی کسی چیز کو قتل نہیں کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز یعنی ذبح بھی نہیں کرتا ہے کوئی جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اگر اس نے کر دیا تو اس کا بھی کفارہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح بیان فرمایا کہ تمہارے لیے جو حالت احرام میں ہوتا ہے، جو سمندر کی جو شکار ہوتا ہے، یعنی مچھلی کا وہ شکار کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شکار نہیں کر سکتا۔ چند آیتوں کے بعد اللہ نے بیان فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، یعنی دونوں صفات ہیں اللہ کی۔ ہم کو صرف ایک صفت کو لے کر نہیں چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے ہمیں تو بخش ہی دے گا، یہ خوف بھی کرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہ لے۔ پھر اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہوتی ہے، یعنی گناہ اور نیکی برابر نہیں ہے۔ اگرچہ گناہ گار زیادہ لوگ ہوں تب بھی تمہیں ان کی کیا ہے اس کو پسند نہیں کرنا چاہیے، گناہ کا کام بھلی زیادہ ہو رہا ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے لیے بیان فرمایا کہ زیادہ چیزوں کا سوال نہ کیا کرو، یہ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور چپ رہے، خاموش ہو گئے۔ اس نے کئی مرتبہ پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے کہا نہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کے سوال ہی نہ کیا کرو نے، سمجھ رہے، اگر کوئی میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، تو اس طرح کے سوالات سے اللہ کے نبی کے زمانے میں منع تھا۔ آج کل ہم کوئی سوالات کر سکتے ہیں لیکن بیتو کے سوال نہیں کرنے چاہیے انسان کو۔ اسی طرح کفار کیا ہے کچھ جانوروں کو کیا ہے حرام کر دیا کرتے تھے، ان کا نام رکھتے تھے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، ان کو بتوں کے نام پر اس طرح سے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان کو سمجھتے تھے کہ ان پر نہ سواری کرنا جائز ہے نہ ان کو ذبح کرنا جائز ہو رہتا تھا، یعنی ان کی قدر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں کوئی تعلق نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں ٹھہرائی ہے، یہ اس طرح کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی ہے، یعنی جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے اس طرح وہ حرام نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اپنے رسول کی طرف جو چیز نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر ہی رہیں گے۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ، یہ کفار کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی شریعت کی طرف بلا رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار ہمارے تو بڑے ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں، بڑے ان پر کوئی کتاب تو نازل ہوئی نہیں تھی۔ اللہ نے کہا بھلے ہی وہ علم نہ رکھتے ہو کچھ بھی، چاہے وہ ہدایت پر نہ ہو، تب بھی اس طرح کی تم باتیں کرتے ہو۔ پھر اللہ نے اگلے صفحے بیان فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، وہ دن بھی کیا ہوگا، قیامت کے دن کے بارے میں بیان فرمایا جس دن رسولوں کو اللہ رسولوں سے سوال کرے گا، سب کو جمع کر کر کہے گا تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، تو رسول اللہ کے خوف سے کہیں گے لا علم لنا، ہمیں تو کوئی بھی علم نہیں ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی جو بھی جواب دیا تھا آپ کو تو معلوم ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں وہ اس طرح سے کہیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، قیامت کے دن کے ہی واقعوں کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو تمام جو نعمتیں دی تھی، معجزات دیے تھے، ان کو اللہ نے بیان کیا کہ ان کی روح القدس سے ان کی مدد کی، بچپنے میں انہوں نے کلام کیا، بڑے ہو کر بھی کلام کیا، کتاب اور حکمت ان کو سکھائی، توریت و انجیل کا تعلیم ان کو دی۔ اسی طرح مٹی سے وہ پرندہ بنا دیا کرتے تھے اس کی صورت بنا کر، اسی طرح وہ کوڑ کے مرض کو شفا دے دیتے۔ اللہ نے کہا تم میرے حکم سے یہ تمام چیزیں کیا کرتے تھے، میں نے تمہاری حفاظت بھی کی تھی بنی اسرائیل سے۔ پھر اب جو آگے واقعہ ایک ذکر کیا گیا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مائدہ نازل کر دے، ایک دسترخوان نازل کر دے آسمان سے، تاکہ ہم کیا ہے ہمارا دل سکون پا جائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی ایک دسترخوان کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کر دے تاکہ ہمارے آنے والے اور ہمارے دور جو گزر چکے ہیں جو آئیں گے اور اس دور کے لیے وہ عید کا دن بن جائے۔ اللہ نے کہا میں نازل تو کر دوں گا لیکن اس کے بعد کوئی بھی پھر بھی اگر کوئی جھٹلائے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ نبیوں کے زمانے میں اگر کوئی معجزہ طلب کرتے تھے لوگ اور وہی معجزہ اللہ دے دیتا تھا
پھر بھی وہ نبیوں کو نہیں مانتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دیا کرتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب یہ سورہ انعام میں یہ آ جائیں گے، حضور سے جب بھی کوئی معاوضہ طلب کرتے تھے نا اپنی من مطابق یعنی خواہش کے مطابق، تو حضور اس معاوضے کو نہیں دکھلاتے تھے زیادہ تر، کیونکہ حضور کو یہ خوف ہوتا تھا کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان پر عذاب آ جائے گا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے نہیں تھے اس بات کو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی پناہ، میں نے تو ایسا کبھی کچھ بھی نہیں کہا تھا ان لوگوں کو، یعنی انہوں نے خود نہیں یہ خرافاتیں قائم کرنا شروع کر دی تھی، میں نے تو تمہاری عبادت کا ہی ان کو کہا تھا۔ اس کے بعد میں شروع ہو جاتی ہے یہ واقعہ، مختصر سے آپ کے سامنے بیان کر دیا، سورہ انعام شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، مکی کا مطلب جو ہجرت سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی تو ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت کے اور مکی صورتوں میں زیادہ تر 3 چیزوں پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، آخرت کے تعلق سے اور رسالت کے تعلق سے۔ اس میں بھی یہی چیزیں بیان کی گئی ہے۔ شروع میں کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو اور ظلمات اور نور کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد قوموں کا ذکر فرمایا کہ تم نبیوں کو جھٹلا رہے ہو، تم سے پہلے جن قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا تم سے طاقتور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا ہے بغیر اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح اگر کسی کو خیر اللہ پہنچانا چاہے تو اس پر قدرت رکھتا ہے، یعنی پھر اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب یعنی جو یہودی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے ان کے ہٹ درمی یہ مانتے نہیں ہیں۔ پھر آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آخرت کے دن جو شرک کیا کرتے تھے ان سے کہا جائے گا اپنے شریکوں کو لاؤ، تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، تو وہ شرک سے بھی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں کوئی شرک ہی نہیں کیا تھا، پھر اس کے خلاف اللہ تعالیٰ گواہ لائے گا۔ بہرحال اور پھر ان کو پر حجت قائم ہو جائے گی، یعنی پھر وہ مان جائیں گے کہ ہاں وہ شرک کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ منع کریں گے تو وہ زمین گواہی دے دے گی یا ہاتھ پاؤں گواہی دے دیں گے، پھر ان پر جب واضح ہو جائے گا کہ ہاں آج تو ہم پھنس چکے ہیں، پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ سے دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو ہم اس طرح کے کام نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کو دوبارہ کسی کو موقع نہیں دے سکتا ہے۔ یہی دنیا ہے کہ انسان چاہے کتنے ہی گڑ گڑائے گا آخرت میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اللہ نے کہا کہ اگر ان کو دوبارہ سے دنیا میں پہنچا دیا نا تب بھی یہ کیا ہے اسی طرح کے معاملہ کریں گے، شرک میں دوبارہ سے مبتلا ہو جائیں گے۔ دنیا کی حقیقت کے بارے میں بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح ہے، یعنی اصلی چیز نہیں ہے دنیا کی زندگی۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ سب سے بہتر ہے متقین کے لیے۔ اگر افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ پھر وہی معجزات، جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کو طلب کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کبھی خواہش بھی کیا کرتے تھے کہ میں ان کو ان کے خواہش کے مطابق معجزہ دکھا دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ یعنی اصول وہی ہے کہ اگر وہ دکھلا دیتے پھر انکار کرتے تو ان پر عذاب نازل ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھلاتا بھی نہیں تھا۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ بشارت سنانے والے اور ڈر سنانے والے تھے، آخرت سے ڈرانے والے رہتے تھے، اور جو ان پر ایمان لایا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو ان کو ہم عذاب چکھا دیں گے اس وجہ سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے یہ کہلوایا گا، دیکھو بار بار جب وہ آتے تھے کہ ہمیں یہ معجزہ دکھا دو، ہمیں یہ معجزہ دکھا دو، تو حضور علیہ السلام ان سے پیچھے چھڑانے کے لیے کہتے تھے، یعنی کبھی کبھی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے لیے کیا ہے ایک باغ بنا دو جس میں ہم کیا کھائے پئیں، یا اپنے لیے کوئی یہ باغ بنا لے، یا آسمان سے کچھ اتار دے، اس طرح کی باتیں حضور سے کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر عطا کیے مجھے خزانے عطا کر دیے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی غیب جانتا ہوں، یعنی بغیر اللہ تعالیٰ کے عطا ہے۔ میں نے چوتھے پارے میں بتایا تھا کہ حضور جو اللہ کے جو پسندیدہ رسول ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتلا دیتا ہے، لیکن بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے یہ اس میں انکار کیا گیا کہ بغیر اللہ کے بتائے میں غیب نہیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں کہ تمہاری ہر خواہش کو پوری کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے
مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تک میں کوئی خدا تھوڑی ہی ہوں کہ ہر چیز تمہاری خواہش کے مطابق کر دوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے ان چیزوں کا اختیار ہی نہیں دیا ہے، یعنی بعض چیزوں کا اختیار نہیں دیا ہے، تمہارے خواہش کے مطابق میں چلوں اس کا اختیار مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو معجزہ دے گا تو میں اس کو دکھلا سکتا ہوں تمہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اسی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آتے تھے، ابو جہل وغیرہ، وہ یہ کہتے تھے کہ یار ان غریبوں کو دور کر دیا کرو، اپنے سے ان غریبوں کو دور رکھو، جیسے حضرت بلال ہے، حضرت صہیب رومی، یہ صحابہ کرام تھے لیکن غریب طبقے تھے، تو ان کو کہتے تھے ان کو اپنے سے دور کر دو تب ہمارے پاس آئیں گے، ہاں تب ہم تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی منع کر دیا کہ ان کے خواہش کے مطابق نہ چلو، غریبوں کو دور نہیں کرنا ہے اپنے سے۔ ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، حضور سے کہا ان کو دور نہیں کرنا ہے تمہیں جو رب کو پکارتے ہیں ہر حالت میں، صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ یہ جو غریب صحابہ ہیں تمہارے پاس آئیں تو ان سے سلام کرنا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے خود سلام کیا کرتے تھے غریب۔ تب یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، وہ غریب تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں تو صرف اللہ کے پاس ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا ہے مگر وہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور بر اور بحر یعنی خشکی و تری ہر چیز کو اللہ ہی جانتا ہے۔ دیکھو یا تو چیز خشک ہوگی یا تر ہوگی، یعنی گیلی ہوگی یا سوکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ایک جامع کلمہ بیان کر دیا کہ ہر چیز کو وہ جانتا ہے، یعنی خشک ہو چاہے تر ہو وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو بھی کوئی پتا گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے، کوئی بھی دانہ ہوتا ہے زمین کے اندر یا زمین کے اندھیروں میں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ سمجھ رہے آپ، سمندر میں، بحر میں، ولا یابس الا فی کتاب، سب کو کہا اللہ نے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھ رکھا ہے، یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر رکھا ہے۔ پھر آگے چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، خصوصاً اپنے باپ کو۔ دیکھو نبیوں کا طریقہ یہ رہتا تھا کہ جو سب سے زیادہ قریبی رہتے تھے نا پہلے اس کو سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آزر کے ساتھ رہتے تھے اور ان کو ابا کہتے تھے، یعنی اب چاچا کو بھی کہتے ہیں عربی میں اور باپ کو بھی کہتے ہیں، دونوں کا معنی ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے باپ سے کہا یعنی آزر سے کہا اتتخذوا اصناما آلیہ، چونکہ ان کے چاچا تھے، شروع سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ہی پالا تھا تو ان کی کفالت میں رہتے تھے اور یہ بت بنایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اتتخذوا اصناما آلیہ، ان بتوں کو تم معبود مانتے ہو اور میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو گمراہیت میں دیکھتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکیت دکھلا دی، یعنی ان پر بالکل واضح کر دیا حقیقت کو۔ اور پھر کیا ہے وہ جو جیسے ستارے ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر یعنی تاروں کو دیکھ کر کہا قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین، تو جب وہ ڈوب گئے تو کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں جو ڈوب جاتا ہے، یعنی جب ستارے یہ جو تارے ہیں جو چھپ جاتے تھے تو حضرت ابراہیم کہتے تھے کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جو چھپ جاتا ہے، جو اپنا اختیار ہی نہیں رکھتا ہے، کبھی آ جاتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا جب چاند کو دیکھا تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر جب وہ چھپ گیا تو کہا اگر مجھے اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ قوم کی طرح ہو جاتا۔ پھر سورج کو دیکھ کر بھی یہی کہا۔ پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں تو خالص اللہ تعالیٰ کے دین کی توحید کو مانتا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دلیلیں دے دی تھی ان کی قوم کے خلاف، یعنی اس طرح سے سکھا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہم درجوں کو بلند کر دیتے ہیں، جس کے چاہے درجوں کو اللہ بلند کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جس کے درجے کو بلند فرما دے۔ پھر نبیوں کا ذکر فرمایا، کافی نبیوں کا ذکر فرمانے کے بعد حضرت موسیٰ ہے، حضرت نوح ہے، حضرت سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، والیسع، یونس و لوطا، یعنی تمام وہ اتنے نبیوں کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سب کو جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے، یعنی نبیوں کا ذکر فرمانے کے بعد، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دے دیتا ہے۔
بعد میں ایک اور چند آیتوں کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ جو یہ کفر وغیرہ کرتے ہیں دنیا میں، جب ان کو موت آتی ہے تو فرشتے ان کی طرف لپکتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جان کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، یعنی فرشتے بھی ان کو اس وقت ڈانٹتے ہیں کہ آج تمہیں کون بچائے گا اس آگ سے، یعنی سخت عذاب سے کون بچا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ تم جو کہا کرتے تھے اللہ کے خلاف، جو باتیں کیا کرتے تھے، کفر و شرک کی باتیں کیا کرتے تھے، آج تم اکیلے آئے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں تمہارے، وہ کہاں ہیں، مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں، یعنی اس طرح سے ان کو ڈانٹا جائے گا۔ بہرحال پھر آگے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بھی بیان کیا، ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ دانے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑ دیتا ہے، یعنی تب اس سے زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکال دیتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک انڈا ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، کوئی جان نہیں ہوتی، اس سے زندہ بچہ نکال دیتا ہے۔ اسی طرح جو زندہ مرغی ہوتی ہے اس سے کیا ہے، مردے کو نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ زندگی بخشنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا اسی طرح سورج و چاند کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، اس سے وقت معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح جو اللہ تبارک تعالیٰ اس زمین کے اندر جو پیڑ پودے یا جو کھجور وغیرہ ہیں اور جتنے بھی ہم اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں نازل کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو ذکر فرمایا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یعنی قدرت کس طرح ہے، آپ دیکھیں کہ ایک ہی پانی سب کو لگتا ہے لیکن مٹھاس سب کے الگ الگ، ذائقہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح بیان فرمایا وجعلوا للہ شرکاء الجن، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیے جنوں کو، حالانکہ جنوں کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ آخر میں بس ایک آیت اور دیکھ لی، لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کا، یعنی ادراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل طور پر دیکھ لینا، تو دنیا میں یا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر نہیں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کا دیدار آخرت میں ضرور ہوگا لیکن ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یہ کہا کہ دیکھو غیر مسلموں کے جن کو خدا مانے بیٹھے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، ان کو بھی گالی تمہیں نہیں دینی ہے، کیونکہ اگر تم ان کو گالی دے گو تو تمہارے سچے خدا کو پھر وہ گالی دینا شروع کر دیں گے۔ یعنی اگر دلیل کے ساتھ ان کی کیا ہے عاجزی کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں تو کی جا سکتی ہے لیکن گالی نہیں دینی ہے، یعنی کچھ اس مناظرہ ہو تو دلیل تو دی جا سکتے ہیں لیکن گالی دیں گے تو ساتھ میں پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔